دو آیات آج کی رات کے اعتبار سے تحفے کے طور پر آپ کو دینا چاہتا ہوں. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی وہ فرماتے تھے کہ ان دو آیات اور چند آیتوں کی بات اور کرتے تھے, ان کے ذریعے میں نے معصومین کی زیارت کا شرف حاصل کیا. ان دو آیات کی آج کل بڑی اہمیت ہو گئی, جبکہ آپ دیکھ رہی کافروں کا مسلمانوں پر کس حد تک غلبہ ہو چکا ہے, اور تمام مسلمان ممالک سوائے مملکت اسلامی ایران کی کیسا غلبہ حاصل کرتا جا رہا ہے, بلکہ مکمل غلبہ حاصل کر چکا ہے. کفر اور شرک کے حامل افراد جو ہیں مکمل غلبہ حاصل کر چکے. پیغمبر اسلام نے ان دونوں آیات کو تمام مصیبتوں اور کافروں پر غلبے کے لیے خاص طور پر بتائیں. آپ چاہیں تو ان دو آیات کی اس رات کو صدق نیت سے تلاوت کر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل سکتی ہیں. یہ دو آیتیں یعنی اتنی طاقت رکھتی ہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر واقعی کوئی صدق نیت سے ایک شخص بھی اگر ان دو آیات کو پڑھ لے تو مسلمانوں کے تمام پرابلم سالو ہو سکتے ہیں. اور وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286. آیت نمبر 285 آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر اور اس کے بعد فانصرنا علی القوم الکافرین. آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286 یہ آپ نوٹ کر لیجئے. آیت نمبر 285 اور 286 سورہ بقرہ. اچھا, یہ آیات پیغمبر اسلام کو شب معراج پروردگار کی طرف سے تحفے میں عنایت ہوئی تھی, اور مجموع البیان کی پہلی جلد میں بھی ہے کہ جب پیغمبر اسلام سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو 3 تحفے پروردگار کی طرف سے پیغمبر اسلام کو ملے. 5 وقت کی نماز, سورہ بقرہ کا آخری حصہ, اور پیغمبر کی امت کے لیے ان لوگوں کی بخشش جنہوں نے کوئی شرک نہ کیا ہو. اور باقاعدہ تفسیر ابن کثیر میں پیغمبر اسلام سے مروی روایت بھی ہے کہ خدا نے زمین و آسمان کی خلقت سے 2000 سال پہلے جو تحریر لکھی تھی وہ سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات تھی. زمین و آسمان کی خلقت سے 2000 سال پہلے کہ سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات ہیں. اور یہ وہ آیات ہیں کہ جس گھر میں بھی یہ 3 شب بھی پڑھی جائیں, صرف 3 راتوں تک, شیطان اس گھر میں پھر پھٹک نہیں سکتا. اور پیغمبر اسلام یہ بات بھی بیان فرماتے تھے کہ جو نماز عشاء کے بعد ان آیات کو پڑھے گا وہ قیام لیل سے بھی معاف ہو جائے گا. یعنی اگر وہ اس رات کو بالفرض نماز نہیں بھی پڑھ پاتا ہے تب بھی اس کو پورا ثواب مل جائے گا. باقاعدہ تفسیر صافی کی پہلی جلد کے اندر اس روایت کو لکھا گیا. اور پیغمبر اسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ آخری 2 آیات قرآن بھی ہیں, دعا بھی ہیں, اور خدا کی خوشنودی بھی ہیں. یہ 2 آیتیں جو ہیں پیغمبر اسلام سے لوگوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ, ثابت بن قیس ایک صحابی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ ایک روشن چراغ کی طرح سے ایک نور ان کے گھر سے بلند ہو رہا ہوتا ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں, اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور جب خود ثابت بن قیس کے پاس لوگ گئے اور پوچھا کہ آپ راتوں کو کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر سے نور بلند ہوتا ہے, کہا میں سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرتا ہوں. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جو سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں اور آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک, اور سورہ بقرہ کی آخری آیات جو شخص بھی پڑھ لے گا, یہ جو ابھی 2 آیتیں آپ کے سامنے, اس کی جان و مال پر کوئی آفت نہیں آئے گی, شیطان اس کے قریب نہ پھٹکے گا, اور قرآن کو کبھی فراموش نہیں کرے گا. تفسیر صافی کی پہلی جلد میں. تو اتنی اہم ترین دیکھیے آیتیں ہیں کہ یہ ان 2 آیتوں کو آپ لکھ کر گھر میں لگائیں, باقاعدہ فریم کر کے لگائیں, آتے جاتے نگاہ پڑے تو ان 2 آیات کو پڑھتے ہوئے جائیں. اتنی زیادہ فضائل کی حامل کہ خود پروردگار عالم نے رسول سے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو اور آپ کی امت کو اپنے خزانے عرش میں سے ایک خزانہ عطا کیا ہے, اور وہ ہے فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات. یعنی یہ 2 پروردگار عالم کی طرف سے جو خزانے, ان میں سے یہ خزانے جو ہے وہ عطا ہوئے ہیں. اس رات کو ہرگز بھی ان آیات کو فراموش نہ کریں, اور ان 2 آیتوں کے ذریعے آپ اپنی تمام دعاؤں کو قبول کروا سکتی ہیں. آیت نمبر 285 اور 286. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ حق